ڈگری پریس پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی آج رجسٹرار صاحب نے آ کے اعتراف کیا کہ ڈگری بھی جینوئن ہے، یہ امتحان بھی سارے بیٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے مگر ان کی ڈگری جو ہے وہ ہم نے سال پہلے ہم نے کینسل کر دی، اور اس میں انہوں نے وجوہات جو بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کے پاس رول نمبر جو تھے وہ 2 رول نمبر ایشو ہوئے تھے، اور ہمارے قواعد کے مطابق 2 رول نمبر نہیں ایشو ہو سکتے، صرف 1 رول نمبر ایشو ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے آبجیکشن کیا کہ ان کی جو انرولمنٹ اسلامیہ کراچی یونیورسٹی نے تو ڈگری دی تھی، مگر جو ان کی انرولمنٹ اسلامیہ لاء کالج جو افیلیٹڈ کالج ہے، وہ انرولمنٹ جو ہے وہ ابھی انہوں نے اسلامیہ لاء کالج نے ہمیں خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے نہیں یہ ہمارے پاس نہیں پڑھتے تھے، تو اس بنیاد پہ ہم نے ان کی ڈگری کینسل کی ہے. تو یہ جعلی ڈگری یا نان ایگزسٹنٹ ڈگری یا کہ میں نے کسی اور کی ڈگری پہ اپنا نام لکھوا دیا ہے وغیرہ، وہ کیس نہیں تھا. وہ مانتے ہیں کہ ڈگری تھی، ہم نے وہ ڈگری کینسل کی ہے. اچھا، جو ڈگری وہ انہوں نے کینسل کی وہ طارق جہانگیری صاحب نے ریٹ پٹیشن فائل کی سندھ ہائی کورٹ میں. نیچرلی کیونکہ کراچی یونیورسٹی کا معاملہ ہے تو سندھ ہائی کورٹ کی ہی جورسڈکشن بنتی ہے. وہاں سندھ ہائی کورٹ کے سامنے رجسٹرار صاحب نے کہا، ان سے پوچھا گیا، یہ جو آج رجسٹرار صاحب عرفان صاحب آئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کسی کی ڈگری کینسل کر رہے ہیں تو کیا یہ لازم نہیں بنتا کہ آپ کم سے کم ان کو نوٹس دیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ ہمیں شک ہے کہ آپ کی ڈگری کسی قواعد کے مطابق نہیں گرانٹ ہوئی، اس میں کوئی سخم ہے، تو کم سے کم آپ کو نوٹس کرنا چاہیے تھا. وہاں رجسٹرار صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے نوٹس تو نہیں کیا. تو انہوں نے ان سے پھر جج صاحب نے پوچھا کہ پھر تو یہ سسپینشن کا کیس بنتا ہے کہ ہم آپ کی تمام کارروائی اور جو ڈکلیریشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیں، جس پہ رجسٹرار صاحب نے کہا جی سر اپنا کیس تو بنتا ہے سسپینشن کا. وہاں سسپینڈ ہو گئی. یہاں پھر پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے وہ پورا اپنا رجسٹر لے کے آ کے انہوں نے یہ سامنے رکھ دیا. اور جیسے ذکر کیا کہ ڈوگر صاحب نے چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے ملاقات کر کے جسٹس طارق محمد جہانگیری سے آگاہ کیا کہ ان پر بہت دباؤ ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک وے آؤٹ دیا کہ آپ اگر پوسٹ ڈیٹڈ ریزائن کر دیں تو میں جو دباؤ ڈال رہا ہوں ان کو دکھا کر ان کو مطمئن کر دوں گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ صرف ان پر دباؤ ہے نہیں، وہ دباؤ لے بھی چکے ہیں کہ وہ ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں. تو اب جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ان کے خلاف جو کمپلینٹ دائر کر دیا ہے جسٹس طارق محمد جہانگیری نے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب کو اگر چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے ہٹا دیا اس کو وارنٹوں میں، تو وہ جو کمپلینٹ ہوگی کیا اس پر پھر بھی پروسیڈ ہو سکتا ہے یا وہ کمپلینٹ؟ جی بالکل. اگر کسی جج نے، چاہے طارق جہانگیری صاحب جج رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی کے دباؤ میں فیصلہ کیا ہے تو وہ تو پروسیڈنگز جو ہیں وہ اپنی جگہ چلیں گی. مگر بات بنیادی ہے جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں اس بینچ کو یہ چیز واضح نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کے خلاف مقدمہ اسد بھائی اپنا پرچہ دائر کر دیتا ہوں کہ آپ نے میری موٹر سائیکل چوری کی ہے. ہو سکتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر کم سے کم آپ میرا اگر کوئی اور مقدمہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ تو اس میں ایک بائسڈ ہو جاتے ہیں نا کہ میں نے آپ کے خلاف ہو سکتا ہے سچا مقدمہ دائر کیا، ہو سکتا ہے جھوٹا کیا ہو. مگر جب ہم آپس میں ایک دوسرے میں ہمارا یہ لٹیگیشن چل رہی ہے، پرچہ ایک دوسرے کے خلاف کمپلینٹس کی ہیں کہ اس کو نوکری سے برطرف کیا جائے، اس عہدے سے برطرف کیا جائے، تو ایسا بندہ کیسے نیوٹرلی نان بائس طریقے میں کسی کیس کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر قانون اور آئین کی روشنی میں فیصلہ ہوا تو پھر تو یہ مقدمہ جو ہے یہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو نہیں سننا چاہیے، ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے. دوسرا، یہ مقدمہ جو ہے اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ انٹرٹین نہیں کر سکتی جب تک جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں طے نہیں ہو جاتا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی نے جو کینسل کرنے کی کوشش کی تھی جہانگیری صاحب کی ڈگری، اس کو اس تمام کارروائی کو اور اس ڈکلیریشن کو کراچی یونیورسٹی کی سندھ ہائی کورٹ نے معطل کیا ہوا ہے. تو اصولاً تو یہ کیس یہاں اس وقت تک نہیں چل سکتا. باقی فیصلہ اب جج صاحب نے لکھنا ہے. جو اعتراض کیا گیا تھا ریکیوزل کا، سوری آپ کچھ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا، آپ نے کچھ اعتراضات کیے جو رجسٹرار کراچی یونیورسٹی آئے ہوئے تھے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ٹائم مانگا لیکن یہاں پر جواب لے کر آگے، اور کو وارنٹوں کا بھی آپ نے اعتراض اٹھایا کہ وہاں پر جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا
ہو سکتا ہے وہ حق میں دے دیں, خلاف دے دیں, تو پھر آپ یہاں پر پہلے کیسے ڈیسائیڈ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو اعتراض تھا وہ اکرم شیخ صاحب نے کیا تھا, وہ جسٹس ڈوگر کے اوپر کہ آپ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے. انہوں نے 4-5 نکات پہ یہ اپنے اعتراض کیا تھا. وہ یہ تھا کہ نمبر 1 کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے آپ کے خلاف پٹیشن فائل کی تھی کہ آپ چیف جسٹس نہیں بن سکتے. آپ کا جو ٹرانسفر تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا, اور وہ جو معاملہ ہے وہ آج بھی پینڈنگ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ جسٹس طارق جہانگیری نے آلریڈی انہوں نے آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے. تو جب آپ دونوں آپس میں لٹیگنٹس ہیں تو آپ ایک وہ نہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب آپ کا کیس آپ کے بارے میں کوئی کیس سن سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ طارق جہانگیری صاحب کے خلاف کوئی کیس سن سکتے ہیں. تیسرا انہوں نے جو حوالہ دیا تھا, انہوں نے جو کیس میں جو کاروائی ہوئی ہے آج تک, وہ انہوں نے کہا کہ اس میں کمپلیٹ بائس نظر آتا ہے کہ پہلے تو بغیر کوئی پٹیشنر کے موجود ہوئے آپ نے ایک جج کو پریکٹیکلی سسپینڈ کر دیا, کام کرنے سے روک دیا. اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے پٹیشن کی مینٹینیبلٹی پہ آفس آبجیکشنز پہ پہلے فیصلہ کرنا ہے, اس کے باوجود آپ نے اس کو سائڈ پہ کیا اور آپ نے تمام ریکارڈ کراچی یونیورسٹی سے مدعو کر لیا. پھر تیسرا یہ کہ جب ابھی تک طارق جہانگیری صاحب کو کیس کا ریکارڈ کل 3 بجے ملا ہے, اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ پورا کا پورا اس پہ اپنا رپلائی فائل کریں اور آج ہی کیس کا فیصلہ ہوگا. اس سے بائس جو ہے وہ صرف اپیرنٹ بائس نہیں ہے, بلکہ بائس از ڈرپنگ فرام دا سرفیس آف دا ریکارڈ. اور اس صورت میں پھر جج کی یہ مرضی نہیں ہوتی کہ وہ جج کیس سنے یا نہ سنے. اس صورت میں جو آصف علی زرداری کے کیس میں ملک قیوم والا جو معاملہ تھا, اس میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں بائس جو ہے آن دا ریکارڈ نظر آ رہا ہو, وہاں پھر جج کی اپنی ثوابدید نہیں ہوتی, اس کو پھر لازمی طور پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. بتائیے گا, آپ نے کہا اینڈ پہ کہ یہ کیس جو ہے یہ کینسلیشن کا ہے, یہ فیک ڈگری کا کیس نہیں ہے. فرینڈ پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ برہم رہنے دو, تو کس چیز کا برہم ہے؟ جی دیکھیں, 1.5 سال سے طارق جہانگیری صاحب کو ملائن کیا جا رہا تھا, جعلی ڈگری جعلی ڈگری جعلی ڈگری, پریس پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی. آج رجسٹرار صاحب نے آ کے اعتراف کیا کہ ڈگری بھی جینوئن ہے, یہ امتحان بھی سارے بیٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے مگر ان کی ڈگری جو ہے وہ ہم نے سال پہلے ہم نے کینسل کر دی, اور اس میں انہوں نے وجوہات جو بتائیں, انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کے پاس رول نمبر جو تھے وہ 2 رول نمبر ایشو ہوئے تھے, اور ہمارے قواعد کے مطابق 2 رول نمبر نہیں ایشو ہو سکتے, صرف 1 رول نمبر ایشو ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے آبجیکشن کیا کہ ان کی جو انرولمنٹ اسلامیہ کراچی یونیورسٹی نے تو ڈگری دی تھی, مگر جو ان کی انرولمنٹ اسلامیہ لاء کالج جو افیلیٹڈ کالج ہے, وہ انرولمنٹ جو ہے وہ ابھی انہوں نے اسلامیہ لاء کالج نے ہمیں خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے نہیں یہ ہمارے پاس نہیں پڑھتے تھے, تو اس بنیاد پہ ہم نے ان کی ڈگری کینسل کی ہے. تو یہ جعلی ڈگری یا نان ایگزسٹنٹ ڈگری یا کہ میں نے کسی اور کی ڈگری پہ اپنا نام لکھوا دیا ہے وغیرہ, وہ کیس نہیں تھا. وہ مانتے ہیں کہ ڈگری تھی, ہم نے وہ ڈگری کینسل کی ہے. اچھا, جو ڈگری وہ انہوں نے کینسل کی, وہ طارق جہانگیری صاحب نے ریٹ پٹیشن فائل کی سندھ ہائی کورٹ میں, نیچرلی کیونکہ کراچی یونیورسٹی کا معاملہ ہے تو سندھ ہائی کورٹ کی ہی جورسڈکشن بنتی ہے. وہاں سندھ ہائی کورٹ کے سامنے رجسٹرار صاحب نے کہا, ان سے پوچھا گیا, یہ جو آج رجسٹرار صاحب عرفان صاحب آئے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کسی کی ڈگری کینسل کر رہے ہیں تو کیا یہ لازم نہیں بنتا کہ آپ کم سے کم ان کو نوٹس دیں, ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ ہمیں شک ہے کہ آپ کی ڈگری کسی قواعد کے مطابق نہیں گرانٹ ہوئی, اس میں کوئی سخم ہے. تو
कम से कम आपको नोटिस करना चाहिए था। वहां रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि नहीं, हमने नोटिस तो नहीं किया। तो उन्होंने उनसे फिर जज साहब ने पूछा कि फिर तो ये सस्पेंशन का केस बनता है कि हम आपकी तमाम कार्रवाई और जो डिक्लेरेशन है उसको सस्पेंड कर दें, जिस पे रजिस्ट्रार साहब ने कहा जी सर, अपना केस तो बनता है सस्पेंशन का। वहां सस्पेंड हो गई। यहाँ फिर पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके वो पूरा अपना रजिस्टर लेके आके उन्होंने ये सामने रख दिया, और यहाँ उनका ये कहना था कि इनको यहाँ नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। तो इसलिए हमारा कहना तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये था कि डिग्री सही ग्रांट हुई है या सही नहीं ग्रांट हुई, जो रजिस्ट्रार साहब आज बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या जो पहले बात कर रहे थे और जो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बता रहा है वो सही है, ये तमाम चीजें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कराची यूनिवर्सिटी के किसी डिसीजन के ऊपर तो फैसला नहीं दे सकती। वो फैसला देना है तो सिंध हाई कोर्ट ने देना है, और जब तक सिंध हाई कोर्ट इस नतीजे पे ना पहुंचे कि ये डिग्री सही कैंसिल हुई थी, तब तक कोई को वारंटो की प्रोसीडिंग्स तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंटेनेबल ही नहीं था। तो असूलन कानून के मुताबिक तो बहुत क्लियर पोजीशन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने हाथ रोक देने चाहिए जब तक सिंध हाई कोर्ट का फैसला नहीं आए। मगर हम जो पिछले दिनों में जल्दी देख रहे हैं कि दो दो दिन की तारीखें पड़ रही हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायद ये चीज तारिक जहांगीरी साहब ने तो बल्कि उसका अपने एफिडेविट में जिक्र किया है कि डोगर साहब ने उनसे कहा कि मुझ पे बहुत बड़ा प्रेशर आया हुआ है, अपना अगर तुम इस्तीफा दे देते हो तो फिर तुम्हारा